بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ربیع الاول کے حوالے سے ایک پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا اسلامی ریاست کی تشکیل، اور اس ضمن میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب۔ یہ اتحاد ملت کے داعی ہیں اور اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ امت کا اتحاد دوبارہ بحال کیا جائے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب۔ یہ محتمم ہیں جامعہ نعیمیہ لاہور کے۔ اسلامی ریاست کی تشکیل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ایک ریاست کی تشکیل کی۔ اس ریاست کی تاریخ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اساسات کیا ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، اس پہلو سے آج ہم بات کریں گے۔ اس میں کس طرح کے نظام تھے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں دعوت کلام دوں گا جناب علامہ زبیر صاحب کو کہ اس ریاست کی جو مدینہ میں قائم ہوئی تھی اس کی اساسات کیا تھیں، کن اساسات پہ وہ تشکیل پائی اور اس کے مقاصد کیا تھے ان اساسات کے پہلو سے۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں امام دو جہان نبی کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور آپ پوری انسانیت کے لیے مجسم رحمت بن کر آئے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے انسانیت کو ایک ایسا نظام اور ایسا سسٹم ملا کہ جس کی وجہ سے کہنے والے نے کہا ہے کہ حضور آئے تو سر آدمیت پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ تو بات یہ ہے کہ بنیاد جو اساسات ہیں حضور کے نظام کی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان میں پہلی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، دوسری وان محمد رسول اللہ، اور تیسری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ جو 5 ستون قرار دیے گئے ہیں اسلام کی عمارت کے، اور یہی جو ہے وہ جو بھی مسلمان حکمران بنے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو باقاعدہ جو ہے وہ نافذ کرے اور ان پر عمل درآمد کروائے امت سے۔ ان میں پہلی جو اساس ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور اسلام کی پوری الف سے لے کر یہ تک یہ جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضور نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز ہی کیا تو لوگوں کو کہا، دعوت دی، بلایا، جمع کیا قریش مکہ کو، اور ان کو آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو، درست۔ تفلحوا، تم فلاح بھی پا جاؤ گے، اتملک العرب والعجم، اور عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ درست۔ یہ ہے قوت لا الہ الا اللہ۔ اسی کو اقبال نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لا و الا احتساب کائنات، اور لا و الا فتح باب کائنات۔ حضور نے فرمایا تم فلاح بھی پا جاؤ گے، یعنی تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، اتملک العرب والعجم، اور عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ جب انہوں نے اللہ کی توحید کو اپنا لیا تو لوگ ان کو تانے دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھیں جی، جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور چہروں پر غربت کے آثار ہیں، اور عرب و عجم کے بادشاہ جا رہے ہیں۔ لیکن چشم کائنات نے یہ منظر دیکھ لیا کہ چند ہی سالوں میں وہ لوگ عرب و عجم کے مالک بن گئے۔ صحیح بات۔ تو یہ چیز ہے پہلی بنیاد۔
اور دوسری بنیاد خود رسالت ہے، نبوت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور۔ ماشاءاللہ جی، آپ کی ایمان افروز باتیں مزید سنتے ہیں جی، ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ ریاست قائم ہوئی تھی تو اس کے قیام کے وقت وہ کیا مشکلات تھیں جو آپ نے کیسے اس سے نبرد آزما ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اور مدینہ منورہ اس وقت چند گلیوں پر مشتمل ایک چھوٹی بستی جس میں یہودیوں کے قبائل مدینہ سے باہر مختلف اطراف میں موجود تھے، اور ان کے گھر اور ان کے محلات باہر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اور آپ کی ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ سے مہاجرین کی ایک کافی تعداد مدینہ منورہ پہنچ آئی۔ کم و بیش اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو یہ تقریباً 200 سے لے کے 300 کی فگر بنتی ہے۔ اب ان افراد کے لیے رہائش کا انتظام، ان افراد کے لیے خوراک کا، یہ لٹے پٹے اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ چھوڑ آئے، بلکہ مکہ کے رہنے والوں نے سب کچھ چھین لیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس سرزمین نے آپ کو متومل کیا ہے، دولت مند بنایا ہے، تو اس دولت کے اوپر ہمارا ہی حق ہے۔ اور وہاں سے جو مہاجرین آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیگر مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کی روزانہ کی بنیاد پہ خوراک کا اور ان کی رہائش کا انتظام کیسے ہوگا۔ مہاجرین کی سیٹلمنٹ، مہاجرین کی سیٹلمنٹ ہے، اور یہ ہر جگہ پہ جب بھی ایک نئی ریاست معرض وجود میں آتی ہے تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے، مشکل ہے، جو کہ اسے برداشت کرنی پڑتی ہے، سہنی پڑتی ہے۔ جیسے پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین پاکستان میں موجود ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 طریقوں سے اس کا حل نکالا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے مواخات قائم کی، آنے والے مہاجرین کو پہلے ہی سے موجود انصار جو مدینہ منورہ کے آبائی رہائشی تھے ان کے ساتھ ایک ایک فیملی کے ساتھ، یہ ایک ایک فرد کو ایک ایک فرد کے ساتھ آپس میں جوڑ دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ ہمیں تاریخ میں کہیں پر بھی اتنی گہرائی میں جا کے اس قسم کی سیٹلمنٹ نہیں ملتی ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد، ایک لا بنا دیا یا قانون بن گیا اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو جس کا بھائی بنایا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گیا، اور پھر اپنے ساتھ معاش کے معاملوں میں شریک کر لیا۔ اب مکہ کے رہنے والے جو مہاجرین تھے زیادہ تر کاروباری لوگ تھے، تو ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ ہمیں کاروبار کی جگہ یا رستہ اور وہ مقام بتائیں یہاں پہ کاروبار ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایسا کاروبار نہیں تھا، وہ یہودیوں کے جہاں پہ قبائل اور محلات تھے وہیں بازار تھے اور وہیں پہ کاروبار کا سسٹم تھا۔ تو پھر آنے والے مہاجرین نے بھی اپنی روزی کی تلاش کے لیے بازار کا رخ کیا۔ تو مواخات ایک بڑا اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقدام تھا، جس کے ذریعے سے معاشی مسائل کے اوپر قابو پانے کی ابتدائی کوشش اور کاوش ہوئی۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا اہم معاملہ تھا جو ریاست مدینہ یا کسی بھی ریاست جب وہ تشکیل پاتی ہے یا وہ ابھی چل رہی ہوتی ہے اسے پیش ہوتا ہے، وہ ہے امن و امان کا مسئلہ۔ درست بات۔ یہ انٹرنل بھی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہے، یعنی دشمن بھی حملہ آور نہ ہو، ایسی طاقت آ جائے کہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی طور پہ خلفشار اور اندرونی طور پہ انتشار ہے ہم اسے بھی کنٹرول کر سکیں۔ اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر جو حکمت عملی اختیار فرمائی میثاق مدینہ کی صورت میں، 52 جس کی آرٹیکلز بنتی ہیں، شکیں بنتی ہیں، یہودیوں کے 3 بڑے قبائل کے ذیلی قبائل 10 کے قریب اور 12 کے قریب وہ قبائل تھے، اور اسی طریقے سے اوس و خزرج کے کم و بیش 10 قبائل تھے، پھر مہاجرین تھے، پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ ان دونوں مذاہب یعنی ابراہیمک ریلیجن میں سے یہودیت اور اسلام کے ماننے والے نہیں تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے امن و امان کے قیام کے لیے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طریقہ کار اور اقدامات میثاق مدینہ کی صورت میں سر انجام دے دیے۔ صحیح بات۔
انٹرنل میں بڑا اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو محور بنایا بحیثیت منصف، کہ اس ریاست میں جو کہ مدینہ منورہ کی ہے، اس میں جس شخص نے بھی کوئی فیصلہ کروانا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے فیصلہ کروائے گا. اور ظاہر بات ہے آپ نبی بھی تھے تو آپ کے فیصلے کو کسی نے ریجیکٹ نہیں کرنا تھا اور تمام نے بنون اسے تسلیم بھی کرنا تھا. تو اس کے نتیجے میں امن و امان کی کیفیت امپروو ہونا شروع ہو گئی. اور پھر بساک مدینہ کی جو یہ شک ہے کہ ریاست مدینہ پر جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو جتنے بھی یہاں کے طبقات اور رہنے والے باشندے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، وہ سب مل کر ریاست مدینہ کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیں گے. تو یہ امن و امان کے قیام اور پھر بیرونی حملوں کا خطرے کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی بساک مدینہ کی صورت میں ہمارے سامنے آئی، ہمیں اس کی مثال بھی تاریخ عالم میں کسی اور طرح نہیں ملتی ہے. کہ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگلے 5 سالوں میں مدینہ منورہ پہ 3 بڑے حملے ہوتے ہیں. غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے اور غزوہ خندق ہے. اور ان تینوں حملوں کے نتیجے میں یہودیوں کی سازشیں مکمل طور پہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. اور پھر وہ مساک مدینہ کے ختم کرنے کے مرتکب ٹھہرائے جاتے ہیں اپنے وعدہ خلافی کی صورت میں. اور پھر وہ مدینہ منورہ اور آس پاس کے اطراف میں جہاں پہ ان کی بستیاں تھیں ان تمام سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے. اور پھر یہاں پہ ان کے جو محلات اور ان کے بنے ہوئے مکانات تھے، پھر مہاجرین کی جو مرکزی سیٹلمنٹ ہے وہ اس موقع پر ہوتی ہے. آنے والوں کو وہ تمام کے تمام گھر تقسیم کر دیے گئے کہ اب آپ یہاں پہ اپنی رہائش ہوگی. اور پھر یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ جو ایکچول سٹی تھا اس کی آبادی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حد سے بڑھنے نہیں دیا، اور جو ایکسیسو پاپولیشن تھی اسے مدینہ منورہ سے باہر آپ نے منتقل کر دیا. تو یہ 2 بڑی اہم چیزیں تھیں، ایک معاش کا معاملہ اور دوسرا امن و امان کا معاملہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 حکمت عملی اختیار کر کے اس کے اوپر قابو پایا. جی علامہ صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں. یہ بتائیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی مدینہ منورہ میں، اس سے وہ کون سے اہم رہنما اصول ہیں جو آج ہم اپنے لیے اخذ کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے ریاست کو بہتر سے بہتر بنا سکیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو پہلا ہے نا لا الہ الا اللہ، اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ پر ان کا ایمان ہو، یقین ہو، خدا کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی رضا مطلوب ہو اور خلوص ہو کہ بھئی جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. یعنی پہلا اصول یہ وہ ہے چیز جو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں میں پیدا کی اور لوگوں کو بتایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ. یہ بنیاد تھی جو نعیمی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب مواخات جو ہے وہ قائم کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ انصار جو کچھ کر رہے تھے وہ اور کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں، دنیوی مقاصد نہیں، محض اللہ کے لیے کر رہے تھے. کہ وہ ایک ایک اپنے جس کو بھائی بنایا تھا اس کو پکڑ کر گھر لے گئے، سارا سامان کا حساب کتاب کر کے آدھا ادھر کیا آدھا ادھر کیا، کہا جی یہ آپ کا ہے اور یہ میرا ہے. باغات جو ہیں ان میں ان کو حصے دار بنا لیا کہ آدھی آمدنی ہماری ہوگی اور آدھی آپ کی ہوگی. آپ اندازہ فرمائیں، جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے کہا بھائی آپ کی بیوی ادھر رہ گئی ہے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں. آپ اندازہ کیجئے یہ چیزیں جو ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے وہ کر رہے تھے. اس لیے اس طرح کے نادر واقعات. ہاں جی، نادر واقعات یہ تب ہی ہمارے سے وجود میں آئے نا کہ کسی کی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی یا خاندانی کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں تھا یا کوئی صبائی یا کوئی جو ہے زبان کی بنیاد پر یا ملک کی بنیاد پر نہیں. یہ چیزیں جو ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی تھیں. اور یہ پھر سارا نظام جو ہے وہ حقیقت ہے کہ ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. دونوں چیزیں آپ اندازہ فرمائیں، پہلی دعوت میں بھی حضور نے فرمایا تفلحو، فلاح بھی پا جاؤ گے، اتملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اصل چیز وہ ہے کہ آج ہم میں کیوں نہیں ہے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں. اس کا ہم حضرت علامہ اقبال کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ نہ تخم لا الہ تیری زمین شور سے پھوٹا. صحیح بات ہے. نہ تخم لا الہ تیری زمین شور سے پھوٹا، زمانے بھر میں رسوا ہے تیری فطرت کی نازائی. صحیح بات. بات تو یہ ہے کہ پھر اس نے کہا رہے گا تو ہی یگانہ و یکتا جہاں میں، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو. پھر اس نے یہ کہا فرد از توحید لا ہوتی شود. کیا بات ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر پوری طرح یقین کامل کر لے اور اللہ کا ہو جائے اور وہ رب کو اپنا بنا لے تو نسود کا نہیں رہتا. لا ہوتی شود، وہ اللہ کا مقرب اور نزدیکی بن جاتا ہے. صحیح بات. ملت از توحید جبروتی شود، اور اگر کوئی قوم توحید کو اپنا لے تو وہ ساری دنیا پر غالب آ جاتی ہے. تو یہ نمونہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری سیرت ہمارے سامنے ہے. آپ کا جو انقلاب آیا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آیا، اور ہم نے جو ملک حاصل کیا، ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ لگتا تھا کہ تحریک پاکستان جو ہے وہ ناکام ہونے والی ہے، یہ کامیاب نہیں ہوگی. لیکن جس دن یہ نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پھر یہ لا الہ الا اللہ کا زور تھا اور قوت تھی کہ ہر گلی میں ہر جگہ پر لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اللہ ہمیں صحیح بنیادوں پر اپنے نظام کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مدینہ میں جو ریاست قائم ہوئی تھی اس میں معاشی نظام میں یہ اس پہلو سے کچھ رہنمائی فرمائیں گے کیا؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ خاص طور پہ ایک شخص کا دوسرے شخص کی زمین پر قبضہ کر لینا اور زمین کی پیمائش کے اوپر ہونے والا جھگڑا جس میں راستے کے حق کو متاثر کیا جا رہا ہے، حق شفا وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدان جہاد میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں غلول، خاص طور پہ لفظ استعمال ہوا پہ غلول کا، یہ ان موضوعات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بکثرت موجود ہیں. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اسلامی ریاست کے معاشی بینیفٹس میں سے یا اس کی جو حاصلات ہیں ان میں سے ایک بڑا مال غنیمت کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم یا سامان ہے. انکم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مال غنیمت کو میں سے کچھ لے لینے کو غلول قرار دیا اور اس کی حد درجہ ممانعت ہوئی اور اس کے استعمال کو حرام کے برابر قرار دیا گیا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ صرف مال غنیمت تک ہی اس کو ہم محدود نہیں کریں گے، ہم اسے اسلامک فائنانس کے اندر یا فائنانس کے اندر جہاں کہیں پر بھی بغیر کسی حساب کتاب کے پیسے کو لے لیا جائے اور اسے اپنے تصرفات میں استعمال کیا جائے، ان تمام پہ اس کا اطلاق کیا جائے گا. تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو انتہائی اہم قرار دیا کہ آنے والے فائنانس میں سے کوئی بھی کرپشن نہیں کر سکے گا. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گورنر بنائے گئے یمن کے، تو ان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی اور اکنامک پالیسی تھی اس کا اثر یہ نکلا کہ 3 سالوں میں یمن سے ساری کی ساری زکوٰۃ کی رقم وہ مرکز میں پہنچائی گئی، اور یہ کہتے ہوئے کہ یمن میں اب کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب سے کم درجے کا ہو کہ جس کو زکوٰۃ کی رقم لگتی ہو. تو یوں کہہ لیجئے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی ہے اس کی مکمل امپلیمنٹیشن ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نے کسی دوسرے شخص کی ایک بلش زمین پر بھی قبضہ کیا تو اس کے گردن میں قیامت کے دن زمین کے 7 توق پہنائے جائیں گے. یعنی اتنی زیادہ لوگوں کو اس بات کی اہمیت دلانا مقصود تھی کہ آپ نے کسی دوسرے شخص کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا ہے.
اور قبضہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر جب لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہوا زمینوں کی پیمائش کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو راستہ ہوگا زمینوں کے درمیان میں، جو مرور ہے، جو جس پہ سے لوگ گزر کے جاتے ہیں، وہ 7 ہاتھ ایٹ لیسٹ قرار پایا، کم و بیشی 10 فٹ سے لے کے 12 فٹ کی جگہ بنتی ہے۔ یعنی لوگ اگر زمین کے اوپر جھگڑا کریں گے اور یہ کہیں گے یہ میری ہے یہ میری ہے، تو وہاں پہ راستہ بھی گزر رہا ہوگا تو وہ راستہ 10 سے 12 فٹ سے کم کا راستہ نہیں ہوگا۔ یعنی اب یہ اقدامات ہیں مختلف قسم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جو آپ نے کرپشن کو روکنے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا زیادہ پسندیدہ ہے، اور مثال اپنی ذات سے قائم کی کہ رات تک کوئی مال اگر آتا تو صبح سے پہلے وہ لوگوں میں تقسیم ہو جاتا، اور اگر صبح میں کوئی مال آتا تو وہ رات سے پہلے لوگوں میں تقسیم ہو جاتا۔ یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال میں سے اپنے لیے بہت کم رکھتے ہیں۔ اچھا، بعض آپ کو تحائف بھی پیش کیے جاتے، اس میں سے کچھ آپ خرچ کر لیتے اور باقی پھر آپ غریب غربا فقراء کے اندر تقسیم فرماتے۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ماہ مبارک کے بارے میں کوئی ایک آدھ جملے میں کوئی نصیحت کرنا چاہیں، کوئی بات کہنا چاہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی ولادت پاک جو ہے وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے بڑا مبارک واقعہ ہے، اور یہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد ہے، محبت ہے، یہی ایمان کی اصل پونجی ہے اور معراج ہے اور اصل ہمارا سرمایہ ہے، اور حضور کی اطاعت و فرما برداری ہی ہمارے لیے تمام کی تمام کامیابیوں کا زینہ ہے۔ ایک اللہ کے بندے نے کہا ہے کہ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ جیسا ابھی ایک آدھ جملے میں کوئی اس متبرک مہینے میں جو ہمارے لیے عملی قدم ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے وعدے کا احیاء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے، اظہار ہر شخص کرتا ہے، لیکن خوشی کا یہ اظہار لوگوں کو تکلیف دینے کے اوپر منحصر نہ ہو جائے یا منتج نہ ہو جائے۔ خوشی کے اظہار کو آپ کیجئے، لوگوں کو تکلیف سے بچائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا عہد کیجئے کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہیں نور کہا گیا کہ جنہوں نے جہالت کی تاریکیوں کو روشنی میں تبدیل کیا، اسی طریقے سے ہم اپنے معاشرے میں موجود جہالت کی تاریکیوں کو روشنی میں تبدیل کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ زبیر صاحب کا اور ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اور مفید گفتگو سے ہمیں نوازا۔ ناظرین اکرام، ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور پھر آپ کی نبوت ملنے کے بعد ایک رسول کی حیثیت سے آپ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور خدا کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے مدینہ میں ایک ریاست قائم کی تھی، جس میں آپ نے اللہ کے پیغام کو بلند کرنے کے لیے اور وہ نظام اور توحید قائم کرنے کے لیے جس کے لیے وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، ایک پورا نظام قائم کیا، اور مدینہ کی ریاست کی صورت میں اپنی سیرت اور اپنے اسوہ کا ایک نشان، اعلیٰ نمونہ ہمارے لیے قائم کیا، تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں آپ کی سیرت کو اپنا کر کامیابی کے راستوں پر چل سکیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔